اور ہے پوری کی پوری. 720 ہجری میں جن کی ولادت ہے، انہوں نے کہا قال الصدر الشہید، یہ ائمہ میں وہ امام صدر شہید، لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، وَإِسْلَامُهُ، اس کا اسلام منظور نہیں ہے. اور کہا وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِي، یہ صرف صدر شہید کا ہی مذہب نہیں، یہ امام ابو لیث سمرقندی کا بھی مذہب ہے. وہ ابو نصر الدبوسی، ابو نصر دبوسی کا بھی مذہب ہے. وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى، یہ مختار ہے، فتویٰ اس پر ہے، یہ ہے مختار، اس پر فتویٰ. یہ لکھی ہے امام ہاشم ٹھٹوی نے یہ عبارت جوہرہ نیرہ سے السیف الجلی میں، اور کہا ہے لوگوں جن کے یاروں کا گستاخ نہ بچے اس پیارے کا گستاخ کیسے بچ جائے. اس واسطے استدلال اس ذریعے سے بھی کیا کہ جب سب شیخین کرنے والے کی توبہ قبول نہیں تو پھر سرور کونین کی جو توہین کرے اس کی توبہ کیسے قبول ہو. اس کو بھی السیف الجلی کے اندر انہوں نے واضح کیا. اس میں ایک بات جو کی جاتی ہے کہ ذمی اگر توہین کر لے تو عہد نہیں ٹوٹتا. کچھ حوالے میں اس پر پیش کر چکا ہوں اور حنفی تفسیریں بھی کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تفسیر نصفی ہے، جلد نمبر 1 ہے، ابو البرکات عبداللہ بن احمد محمود نصفی، 710 ہجری جن کی تاریخ وفات ہے. ابو بکر، یہ قرآن کی آیت ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اس آیت کو لکھ کر حنفی کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا اذا طعن الذمي في دين الاسلام طعنا ظاہرا جاز قتلہ، کہ وہ ذمی کے جو ہم نے کہا تھا جان مال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس وقت تک ہے جب تک وہ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بک بک نہ کرے. اگر قتلے گا تو عہد ٹوٹ جائے گا، ہم کوئی وارث نہیں ہوئے، ہم کوئی ذمہ دار نہیں ان کے، عہد ٹوٹ جائے گا. اور ایسے ہی اس میں امام ملا علی قاری کی تفسیر، عمومی طور پر ان کی حدیث کی شروحات بخاری کی مشکات کی ہوتی ہیں، لیکن یہ تفسیر بھی اسی امام ملا علی قاری کی ہے. ملا علی قاری کی تفسیر جس کا نام ہی ہے تفسیر الملا علی قاری انوار القرآن و اسرار الفرقان، جلد نمبر 2، اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے وفیہ دلیل علی ان الذمی اذا طعن فی الاسلام فقد ناقص عہدہ فی الاحتکام، کہ ذمی جب دین اسلام کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف اس نے بک بک کی تو عہد ٹوٹ گیا، اب ہم ذمہ دار نہیں اس کے، اس کی سزا قتل ہے. یہ حنفی مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے. ہدایہ اس کی شروحات فتح القدیر یا عنایہ یا بنایا امامینی کی، لیکن اب ہے فتاوی قاری الہدایہ، ہدایہ کے قاری کا فتویٰ، ہدایہ کے قاری کا فتویٰ 100 بار سے زیادہ جنہوں نے ہدایہ پڑھا. فتاوی قاری الہدایہ، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ذمی کر کے کسی کو چوڑا نہ کر دو، اس کی حد ہوتی ہے. سوئلا اذا سرق الذمی او زنا ثم اسلم هل يدرأ عنه الحد ام لا، کہ جب ذمی کرے چوری اور پھر کلمہ پڑھ لے، کوئی کہے کہ وہ تو اس زمانے میں کیا تھا جب مسلمان ہی نہیں تھا تو اس کا ہاتھ نہ کاٹو، جو کہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، یا بدکاری کرے اور پھر مسلمان ہو جائے، کوئی کہے کہ اب اس پہ زنا کی حد نہ لگاؤ. یہ سوال کیا گیا قاری الہدایہ سے. عجابا، انہوں نے کہا اذا ثبت ذالک بإقرارہ و بشہادت مسلمین لا یدرأ عنہ الحد، جب یہ چیز ثابت ہو گئی، اس نے خود مانا یا مسلمانوں نے گواہی دی، فرمایا کلمہ پڑھنے سے حد نہیں رکے گی، حد لگ کے رہے گی. امام ہاشم ٹھٹوی نے
اس کو بھی لکھا، فرمایا جب چور کی حد کلمہ پڑھنے سے نہیں رکتی، جو چند ٹکوں کا چور ہو، تو جس نے شان رسول علیہ السلام کے خلاف اپنے کمینے پن کا اظہار کیا اور توہین کی، اس کی حد کیسے رک جائے گی؟ گستاخ نبی کی ایک سزا، گج وج کے بولو، اونچی آواز سے بولو، ان حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو پتا چل جائے آسیہ ملونہ کو پھانسی لگانا پڑے گا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ اب اس میں ساتھ اس چیز کو بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو آسیہ ملونہ کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں اگر عورت ایسا کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ السیف الجلی علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام ٹھٹوی نے پورا ایک باب اسی بارے میں قائم کیا کہ اگر عورت توہین کرے تو اس کی شرعی سزا کیا ہے۔ اس لحاظ سے انہوں نے دلائل پیش کیے۔ حدیث کی کتابیں پیسیوں، ان میں وہ دلائل موجود ہیں۔ عورت گستاخ ہو، کہتے ہیں کہ مرتدہ کو فمذہب ابی حنیفہ انہا، جس وقت عورت اگر توہین کرتی ہے تو فقہ حنفی میں اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے، اسے وہی سزا ملے گی جو مرد کو توہین کرنے میں سزا ملتی ہے۔ اس کے دلائل قاہرہ میں وہ اسماء بنت مروان جس کو حضرت عمیر نے ٹھکانے لگایا تھا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے تازہ جنتی دیکھنا وہ میرے عمیر کا دیدار کر لے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ابھی موجود نہیں ہے میرا خیال میں، وہ گئے ہوئے تھے، مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہے، یورپ میں۔ تو وہ جس شخص نے 13.5 گھنٹے تقریر کی، اس کے چیلوں نے انہیں وہاں روک لیا کہ تم غازی صاحب کی تحریک اور آگے چلتے ہو، تو اشرف آصف جلالی ایک وہ اسماء بنت عمیر والی حدیث بیان کرتا رہتا ہے، اس کا تو کسی کتاب میں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے مجھے فون کیا کہ یہاں اس کے کافی چیلے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں۔ تو میں نے فوراً ان کو 3 مستند حوالے لکھائے، اور انہوں نے اگلی نشست میں ان کو وہ جو میں نے لکھ کے بھیجا سامنے کر دیا۔ تو پھر یوں بیٹھتے ہیں جیسے وہ چیز بیٹھتی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اسماء بنت عمیر کا قتل، جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ٹکٹ کا اعلان کیا تھا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی عمیر، جس نے تازہ جنتی دیکھنا ہو وہ میرے عمیر کا دیدار کر لے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے تازہ اجر لے کے آئے تھے، مگر رشک اتنا آیا، کہتے ہیں تسرّ فی طاعت اللہ وانہ اعمی، لوگوں نابینا ہو کے بازی لے گیا، ترکھانہ دا منڈا یا اوانا دا منڈا بازی لے گیا۔ یہ بات اسی جگہ سے چل کے آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تسرّ فی طاعت اللہ وانہ اعمی، گھس گیا ہے اللہ کی طاعت میں، کہاں پہنچا ہے نابینا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا عمر، اگرچہ آنکھیں نہیں مگر ایسے غازی کو میں نابینا نہیں کہنے دوں گا، انہ بصیر، یہ تو دیکھنے والا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم ممتاز قادری کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں، کہ جو کردار اس نے کیا ہے ادا، اس کے بعد اس کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ ایک تو وہ عورت قتل، اور سرکار سے پوچھے بغیر قتل، دنیا سے میں کون سی بڑی عدالت ہے جو اس عدالت کا مقابلہ کر سکے؟
حضرت عمیر جب قتل کر کے آئے تو پوچھا محبوب میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ پوچھے بغیر ہی کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ماورائے عدالت سب کچھ چھڑ کر آئے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل نصرت اللہ و رسولہ، تم نے تو رب کی بھی مدد کی ہے، رب کے حبیب علیہ السلام کی بھی مدد کی ہے، یہ تاج عطا فرمایا۔ ایسے ہی دو کنجریاں ابن خطل کی جو توہین کرتی تھیں میرے نبی علیہ السلام کی، ان دونوں کو باقاعدہ حکم نبوی سے قتل کیا گیا۔ تو عورت اگر توہین کرتی ہے تو اس کی بھی سزا یہی ہے جس سزا کا 295 میں تذکرہ ہے۔ یہ مواہب لدنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 577 پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ایسے ہی فقی المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی، المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی 5ویں جلد، یہ نعمانی ہے، نعمانی نہیں ہے، نعمانی، انہوں نے منوایا ہے سب کو، اور اس میں باقاعدہ استدلال کیا ہے۔ کہتے ہیں اذا كانت تعلن بشتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقتل بما روی ان عمیر بن عدی سمع اسماء بنت مروان تؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقاتلها لیلا، گستاخ عورت کو رات ہی جا کے قتل کر دیا، تو پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وَمَادَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اپریشیٹ کیا کہ اچھا کیا ہے تم نے گستاخ عورت کو مارا ہے۔ یہ فقہ حنفی ہے، محیط برہانی ہے، فقہ نعمانی ہے۔ ایسے ہی امام محمد کی کتاب سیر کبیر، اس کی شرح جو امام محمد بن محمد سرخسی نے لکھی جلد نمبر 4، اس کے اندر بھی کہتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ عمیر بن عدی، کہ عورت اگر توہین کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ یہ امام محمد کی کتاب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کہتے ہیں عورت توہین کرے تو پھر بھی سزا قتل ہے۔ امام محمد سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل حضرت عمیر ہیں جنہوں نے اسماء بنت مروان کو قتل کر دیا تھا۔ ایسے ہی حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر عورت کی توہین کے سلسلہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ نسائی شریف میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے جلد نمبر 4 کے اندر، کہ جس وقت ایک شخص لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، کانت لہ ام ولد، ان کی ایک ام ولد تھی جس سے ان کے 2 بیٹے تھے بڑے خوبصورت، لیکن اس ام ولد نے جب توہین کی، رات کا وقت تھا، صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کی نعت پڑھی، ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، میں اس کے رسول علیہ السلام میں نعت پڑھنے لگا، ذکر کیا میں نے نبی علیہ السلام کا۔ وہ لونڈی جو ہے فواقت فی ہے، یہ ذرا پنجابی میں کہتے ہیں منہ پان لگ پئی، فواقات کا لغوی معنی یہ بنتا ہے فواقات فی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بکواس کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں فلم اصبر، مجھ سے صبر نہیں ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں۔ اب سب سے بڑا دربار تو وہ ہے جو مدینہ منورہ میں سرکار بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا کہ فجر طلوع ہو تو میں دربار نبی علیہ السلام میں جاؤں اور اس کا مسئلہ پوچھوں۔ کہتے ہیں ان قمت الی المغول، میں نے اٹھ کے چھوٹی سی تلوار پکڑ لی۔ مغول ایسی تلوار ہے چھوٹی سی کہ جو چادر کے نیچے، قمیص کے نیچے بھی چھپائی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ تلوار پکڑ لی تو پھر فوضعتها فی بطنها، میں نے اس کے پیٹ میں رکھی، پھر نوک رکھ کے کہتے ہیں فتقات علیہ، میں اوپر بیٹھ گیا۔ اپنے بیٹوں کی ماں، وہ بھی جو کہتے ہیں لؤلؤ ہیروں جیسے بیٹوں کی ماں، لیکن جب اس نے بک بک کی مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے یوں تلوار پیٹ پہ رکھی اوپر، میں اس کی دستی کے اوپر خود بیٹھ گیا، وہ چیرتی ہوئی اس کے پیٹ کو دوسری طرف نکلی، وہ گستاخ زبان چپ ہوئی۔